بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ہماری کہانی 3 گہرے دوستوں کی ہے۔ یہ کہانی 3 گہرے دوستوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ تینوں دوست قاضی کے سامنے بیٹے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب بھی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ آج ایک الگ نوعیت کا مقدمہ اس کے سامنے آیا تھا جس کا فیصلہ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ مقدمے کی حقیقت کچھ یوں تھی۔ کچھ دن پہلے 3 دوست جن کے نام عبداللہ، عبید اللہ اور لقمان تھے، وہ کمرے میں بیٹھ کر ایک ساتھ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے 2 دوستوں کھیل میں مصروف تھے جبکہ تیسرا بھی انہی کے ساتھ شطرنج کے کھیل میں جڑا تھا۔ کمرے میں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اچانک کھیل کے دوران شطرنج کا ایک مہرہ گم ہو گیا۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا، کمرے کے ہر چیز کی کئی بار تلاشی لی، لیکن وہ مہرہ کہیں بھی نہیں ملا۔ جب وہ مہرہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا تو پھر ان تینوں دوستوں میں سے کسی ایک کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ان تینوں میں سے کسی نے بھی اپنی گہری دوستی اور تقدس کی خاطر ایک دوسرے کو الزام نہیں دیا اور نہ ہی ان میں سے ایک دوسرے کی تلاشی لینے کو کہا، صرف اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں دوسرا دوست اس الزام تراشی کو برا نہ مانے۔ وہ تینوں بڑے سمجھدار اور مالدار گرانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے شاہی دربار کے ایک خاص مشیر سے رجوع کیا۔ انہوں نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ مہرہ کس کے پاس ہے تو وہ بلند آواز سے اس کا نام نہ لے، کیونکہ ایسا کرنے سے پھر وہ دوست شرم محسوس کرے گا۔ وہ تینوں شاہی دربار کے اعلیٰ عہدیداروں کے بیٹے تھے، لہٰذا مشیر کو خیال آیا کہ اگر اس نے ان میں سے کسی کا بھی نام لیا تو اس کی دشمنی مول لینی ہوگی۔ آخرکار مشیر ہار تسلیم کر کے ان تینوں دوستوں سے کہنے لگا، یہ معاملہ نہایت ہی سنگین ہے، بہتر یہی ہوگا کہ تم لوگ یہ مقدمہ قاضی کے پاس لے کر جاؤ، وہ آپ تینوں کو اس مقدمے کا کوئی فیصلہ سنا دے گا۔ تینوں دوست قاضی کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کر کے بیٹھے تھے۔ قاضی صاحب کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں پڑ گئے اور پھر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ان سے کہنے لگا کہ میں تم تینوں کو ایک قصہ سناتا ہوں، لیکن میری بات غور سے سننا۔ اور پھر قاضی صاحب قصہ سنانے لگا۔ اس نے کہا کہ کسی شہر میں 2 دوست تھے۔ وہ دونوں ایک ہی شہر کے رہنے والے اور ساتھ ہی کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ ایک دوسرے کے نفع اور نقصان میں برابر کے شریک تھے۔ جب ان کے خاندانوں میں کوئی پریشانی آ جاتی تو یہ دونوں سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ان میں سے ایک کا نام آفتاب تھا اور دوسرے کا نام زبیر تھا۔ ایک دن اچانک آفتاب کے والد صاحب نے اسے اپنی وراثت میں ملنے والی زمین پر جو کافی دور شہر میں تھی کاشتکاری کرنے کے لیے وہاں جانے کو کہہ دیا۔ وہ بیچارہ اپنے والد صاحب کے فیصلے سے انکار تو نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا وہ وہاں جانے کو تیار ہو گیا اور اس طرح وہ دونوں دوست بچھڑ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ اب وہ ساتھ تو نہیں رہ پائیں گے، لیکن وہ دونوں وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو خط کے ذریعے اپنے حالات سے آگاہ کرتے رہیں گے، پر کبھی بھی ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور اس طرح آفتاب زبیر سے بچھڑ کر چلا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہر وقت بہت یاد کرتے اور خطوط کے ذریعے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے۔ ایک بار زبیر نے آفتاب کو خط میں لکھا کہ میرا اس سال حج ادا کرنے کا ارادہ ہے، اگر ممکن ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے چلے جائے۔ جب آفتاب کو زبیر کا خط ملا تو وہ زبیر کی حج کی خبر سن کر بہت خوش ہوا، لیکن زبیر نے جو اسے اپنے ساتھ حج کی ادائیگی کا کہا تھا اس سے آفتاب بہت پریشان ہوا، کیونکہ اس علاقے میں شدید سیلاب آنے کی وجہ سے اس کی پوری فصل تباہ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے آفتاب بھی بیمار ہو گیا تھا۔ لیکن اب اگر وہ زبیر کو یہ سب بتا دے گا تو زبیر تو پریشان ہو جائے گا، لیکن وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا اسے زبیر کو ساری حقیقت بتانی پڑی۔ ادھر زبیر حج کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن جیسے ہی اسے آفتاب کا خط ملا وہ کافی بے چین ہوا، لہٰذا اس نے اپنی ساری جمع پونجی جو اس نے حج کی ادائیگی کے لیے رکھی تھی
وہ اپنے ساتھ لے کر آفتاب کے آبائی علاقے کی طرف چل دیا، لیکن سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس نے آفتاب کو اپنی آمد کے بارے میں خط لکھ دیا اور اسے تسلی دے کر کہا کہ وہ اس تباہی سے غمگین نہ ہو۔ زبیر نے اپنی ضرورت کا کچھ سامان اور نقدی لے کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ سفر بہت لمبا تھا، اسے وہاں پہنچنے میں کئی دن لگ گئے۔ سفر لمبا ہونے کی وجہ سے اسے کئی بار راستے میں پڑاؤ کرنا پڑا، لیکن اب اس کا سفر گھنے جنگل میں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل میں کہیں بھی پڑاؤ نہیں ڈالے گا، وہ اپنا سفر مسلسل جاری رکھے گا تاکہ جلد سے جلد اس جنگل سے نکل جائے۔ اس طرح وہ مسلسل دن بھر سفر کرتے کرتے آخر رات ہو گئی۔ وہ رات کے اندھیرے میں جنگل کے ایک گھنے جھنڈ سے گزر رہا تھا کہ اچانک 6 آدمی اس کے سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں چاقو، لاٹھیاں، تیر، کمان وغیرہ موجود تھے۔ انہوں نے زبیر کو روکا، لہٰذا زبیر گھوڑے سے اتر کر نیچے آیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ سارے کے سارے ڈاکو ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آگے بڑھ کر اس سے کہا کہ سب کچھ ہمارے حوالے کر دیں۔ زبیر رو رو کر ان کی منت سماجت کرنے لگا کہ ایسا نہ کرے، لیکن اس نے زبیر کی ایک بھی نہ سنی۔ آخر زبیر نے بڑی مشکلوں سے اسے اپنے سفر کا سارا واقعہ سنا دیا کہ وہ حج پر جا رہا تھا اور اب وہ حج کے پیسوں سے اپنے بھائی جیسی دوست کی مدد کرنے جا رہا ہے۔ زبیر نے ڈاکوؤں کے سردار سے وعدہ کر کے کہا کہ وہ اسے اپنے دوست کے پاس جانے دے۔ اس کے دوست کو جتنی رقم کی ضرورت ہوگی وہ رقم وہ اپنے دوست کو دے دے گا، اور باقی جتنی بھی رقم بچ جائے وہ ساری رقم وہ پوری ایمانداری سے اس کے حوالے کر دے گا۔ پھر اگر وہ اسے قتل بھی کرنا چاہے تو بے شک کر دے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار اس کی بات سننے کے بعد اس کے وعدے پر راضی ہو گیا، اور اس طرح زبیر ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ ادھر جب زبیر کا خط آفتاب کو مل گیا تو وہ زبیر سے ملنے کی خوشی میں اور اسے سیلاب کی وجہ سے خراب راستوں سے بحفاظت لانے کے لیے اس کے راستے کی طرف نکل پڑا۔ آفتاب چونکہ پہلے سے ہی بیمار تھا، وہ راستے کی دشواریوں کو برداشت نہ کر سکا اور ایک کھائی میں گر کر چل بسا۔ جب زبیر آفتاب کے گھر پہنچا تو اسے آتے ہی اس دردناک حادثے کا سامنا کرنا پڑا اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ زبیر بے انتہا رویا اور شدید غم سے نڈھال ہو کر واپس لوٹنے لگا۔ اب چونکہ اس نے اپنا وعدہ بھی پورا کرنا تھا جو اس نے ڈاکوؤں کے سردار سے کیا تھا، لہٰذا زبیر ساری رقم لے کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس چلا گیا اور اسے یہ دردناک واقعہ سنا دیا۔ مزید وہ ڈاکوؤں کے سردار سے کہنے لگا کہ آپ یہ ساری رقم لے لے اور مجھے بھی قتل کر دے، کیونکہ میں اب اپنے دوست کے اس غم کے ساتھ جینا نہیں چاہتا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے زبیر اور آفتاب کی یہ داستان سن کر اسے بخش دیا اور زبیر سے کہنے لگا کہ اب وہ اس کا دوست اور بھائی ہے اور وہ اسے آفتاب جیسا ہی پائے گا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس کی ساری رقم اسے واپس دے دی اور اسے وہاں سے ہی حج کے لیے رخصت کر دیا اور کہنے لگا کہ اللہ جل جلالہ کے گھر کی زیارت کرنے سے اس کے غم میں تھوڑی کمی آ جائے گی۔ جب قاضی نے ان تینوں دوستوں کو یہ قصہ سنایا تو وہ خاموش بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ان تینوں دوستوں عبداللہ، عبید اللہ اور لقمان سے پوچھنے لگا کہ ابھی جو میں نے قصہ سنایا، کیا تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ان میں سے سب سے بڑی قربانی کس نے دی؟ لقمان کہنے لگا، قاضی صاحب زبیر نے، کیونکہ اس نے اپنے دوست کی خاطر اپنا حج مسترد کر دیا۔ عبداللہ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آفتاب نے بڑی قربانی دی، کیونکہ اس نے اپنے دوست کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ عبید اللہ کہنے لگا، قاضی صاحب میرے خیال میں تو ڈاکوؤں کے سردار نے سب سے بڑی قربانی دی، جو زبیر کے وعدے پر راضی ہوا اور پھر اس کے مسئلے کو سمجھا۔ قاضی صاحب نے جب ان تینوں دوستوں کے جوابات سنے تو پھر وہ مقدمے کا معاملہ حل کرتے ہوئے کہنے لگا، شطرنج کا جو مہرہ گم ہے وہ عبید اللہ کے پاس ہے۔ قاضی کی بات سننے کے بعد عبید اللہ نے وہ مہرہ اپنی جیب سے نکالا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ سب حیران و پریشان یہ معاملہ دیکھ رہے تھے کہ آخر قاضی صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ مہرہ عبید اللہ کے پاس ہے۔ پھر قاضی صاحب کہنے لگے کہ میں نے جو قصہ سنایا اس میں عبداللہ اور لقمان کے نزدیک آفتاب اور زبیر اچھے رہے، جبکہ عبید اللہ کے نزدیک پورے قصے میں ڈاکوؤں کا سردار ہی سب سے اعلیٰ رہا۔ مزید قاضی صاحب نے کہا
बस जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी ही सोहबत रखता है। लिहाजा उबैदुल्लाह के जवाब से मुझे मालूम हुआ कि शतरंज का मोहरा भी उबैदुल्लाह के पास ही है और फिर इस तरह उस मुकदमे का फैसला हो गया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी ही सोहबत रखता है। इंसान की सोच से ही उसकी शख्सियत का पता चलता है। आला ज़र्फ लोग हमेशा आला ही सोच रखते हैं, उसकी सोच हमेशा मजबूत होती है, लेकिन कम ज़र्फ लोग हमेशा छोटी सोच रखते हैं।